بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ہستی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں یا جس کے بارے میں یہ ویڈیو ہے وہ ان کی مثال نہیں ملتی اسلام کی ہسٹری میں، اور جن کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو بہت تقویت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم شہادت جو ہے وہ پہلی محرم ہے، اور ان کے کچھ حالات ان کی زندگی کے بارے میں مختصر شارٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ورنہ زندگی تو ان کی اتنی لمبی ہے، اتنے واقعات ہیں، اتنی چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ختم نہ ہو، لیکن کچھ جو امپورٹنٹ چیزیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ملک کے سربراہ ہوئے، اس میں اسلام سے پہلے کوئی تمدن نہ تھا۔ عہد فاروقی سے قبل 2 حکمران گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت وحی الہی اور صحابہ کی قربانیوں سے چلی، اور رئیس الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قیام تحفظ اصول اسلام کی خدمت میں گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ نے عربوں میں پہلی مرتبہ ایک عام سیاسی نظام ترتیب دیا، اور حق یہ ہے کہ آپ کی خدمات خداداد صلاحیت تھی جس نے قوم کو آداب سکھلائے۔ آپ کے دور میں جو علاقہ فتح ہوتا، آپ پہلے نظم و نسق کا پورا انتظام کرتے، وہاں کے لوگوں کی اسلامی تعلیم کا انتظام کرتے، ان کے اہل ہنر کو مسلمانوں کی فنی تربیت پر لگاتے، زمینوں کی پیمائش ہوتی اور مناسب فاصلوں پر چھاؤنیاں قائم کرتے۔ حضرت عمر کے دور میں جتنی ترقیاں ہوئی ہیں نا، فتوحات ہوئیں، ترقیاں ہوئیں، اور ایک نیا نظام قائم ہوا مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر، آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے عراق میں علمی مراکز قائم کیے، بصرہ و کوفہ جیسے شہر بسائے، اور ان میں اکابر صحابہ کو ان کو دینی تعلیم کے لیے لا بٹھایا۔ وہاں صحابہ عدالتوں کے فیصلے بھی کرتے اور قرآن و سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ آپ نے مختلف جگہوں پر نہریں کھدوائیں، اور جو زمینیں آبپاشی کے قابل تھیں انہیں لائق زراعت بنایا۔ حضرت عمر بن عاص کو حکم دیا کہ دریائے نیل کو بحر کلثوم سے ملوانے کے لیے نہر سوئز کھدوائیں۔ مصر سے بحر کلثوم کے راستے اسی نہر سے جنوب تک سامان پہنچتا ہے۔ تو اب دیکھو نا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مختلف شہروں میں فتوحات شروع ہوئیں، ملکوں میں، تو سب سے پہلے آپ نے وہاں پہ جو اصل کام تھا تعلیم کا، وہاں پہ زراعت کا، اور وہاں پہ حفاظت کے لیے کہ کوئی حملہ نہ کر سکے، چھاؤنیاں وغیرہ، یہ سب چیزیں وہاں پہ انہوں نے بنانا شروع کی۔ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کیا، اور ہر صوبے میں مختلف کاموں کے دفاتر رکھے۔ محکمہ ڈاک قائم کیا، یعنی یہ جو ڈاک کا نظام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ قصبات و دیہات کے امن و امان کے لیے محکمہ پولیس قائم کیا۔ یہ پولیس کا جو محکمہ ہے یہ بھی حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا۔ یہ تنظیم فوج کے علاوہ تھی، فوج کے ذمے سرحدوں کی حفاظت تھی، جیسے آج کل ہے نا، فوج ہے اور وہ سرحد پہ ہوتی ہے، اور پولیس رینجرز جو ملک کے اندر حفاظت کے لیے ہوتی، اسی طرح انہوں نے بھی شروع کیا۔ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ قائم کیا، کیلنڈر جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ بھی حضرت عمر کے دور میں قائم ہوا، مگر قانون کے علمی ماخذ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عین مطابق تھے۔ علامہ شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی شریر رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خط کے جواب میں لکھا، آپ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، اگر وہ بات کتاب اللہ میں نہ ہو تو پھر سنت رسول سے اس کا فیصلہ کریں، اگر وہ بات نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول میں تو پھر اس سے پہلے بزرگوں سے لیں، اگر انہوں نے بھی اس پر فیصلہ دیا تو آپ چاہیں تو اس پر خود فیصلہ کریں اور چاہے تو اس میں انتظار کریں۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کتاب اللہ سے فیصلہ کریں، پھر اگر سنت رسول سے پھر فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے جو بزرگوں سے جو چیزیں چلی آ رہی ہیں ان سے لیں، اور پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اجماع کر سکتے ہیں آپ۔ تو قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ سب چیزیں۔ معیار زندگی، اس میں بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قدم با قدم چلیں۔ آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ خود رعیت میں گھوم کر ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کریں، جیسے حضرت عمر کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو نکلتے تھے اور لوگوں کے دیکھتے تھے کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سارے واقعات کتابوں میں ہیں۔ آپ نے انسانی حقوق میں مساوات قائم کی، کسی حاکم، گورنر بلکہ خود خلیفہ کو بھی اجازت نہ تھی کہ دوسروں پر اپنے آپ کو ترجیح دے، اور جو وظیفہ سب
بدریوں کو ملتا وہی خود لیتے۔ غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے حضور نے جو راہ اختیار کی تھی آپ برابر اسی پر چلیں۔ آپ نے اسلامی حکومت کے اس بنیادی اصولوں میں کوئی کمزوری نہ آنے دی۔ آپ نے بیت المال کے نظام کو قائم کیا جو پوری قوم کی امانت سمجھا جاتا، یعنی یہاں سے ہر غریب کو جو ہے وہ کھانا وغیرہ راشن وغیرہ ملتا تھا۔ آپ کے دور میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ اسلام میں عورت دوسرے نمبر پر ہے لیکن دوسرے درجے پر نہیں۔ اب یہ فرق ہے، یہ بھی اسلام نے سکھایا۔ اسلام میں عورت دوسرے نمبر پر ہے، یعنی پہلے نمبر پہ مرد ہے، پھر دوسرے نمبر پہ، لیکن اگر درجے پر نہیں، لیکن دوسرے درجے پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر پر ہونا وہ ایک الگ ہے، درجے پر ہونا وہ الگ ہے۔ انسانی حقوق میں وہ برابر ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ اسلام میں عورت اس طرح محفوظ رہے جیسے معاشرے میں سونا رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے آیت حجاب نازل ہونے سے قبل عورت کے لیے عزت چاہی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی نبض اسلامی کی تکریم کی۔ اب یہ جو پردے کا حکم ہے یہ بھی حضرت عمر کے اس میں ہوا، یعنی حضرت عمر چاہتے تھے کہ عورت جو ہے مسجد نبوی میں جب آتے تھے تو بغیر حجاب کے آتے، تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی کہا کہ عورتیں آتی ہیں تو کتنا اچھا ہے کہ یہ لوگ حجاب کر کے آئیں، تو اسی ٹائم ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حجاب والی آیتیں نازل فرما دی اور اسلام میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ آپ کے زمانے میں عورتوں کا اظہار خیال کی آزادی حاصل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضعیفوں اور اپاہج لوگوں کے لیے وظائف بیت المال سے مقرر کیے، مسافروں کے لیے شاہراہوں میں مہمان خانے تعمیر کرائے، لاوارث بچوں کے لیے تربیتی مراکز قائم کیے، رات کو نشاندہی کرائے، بغیر گلیوں اور قصبوں میں گشت فرماتے اور حاجت مندوں کا پتہ کرتے اور اپنے کندھوں پر سامان اٹھا کر لے کے جاتے، جو بہت مشہور واقعات بھی ہیں اس کے اوپر، اور خود لے کے جاتے تھے۔ یہ نہیں کہ اپنے کسی غلام کو یا کسی نوکر کو حکم دے دیے جاؤ لے کے آؤ، خود اپنے کندھوں پہ۔ حضرت عمر فرماتے تھے قیامت والے دن مجھ سے ہی سوال ہوگا تو میں تم لوگوں کو حکم کیوں دوں یہ سب کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے کتاب و سنت کا نظام قائم کیا، اقلیتوں کے حقوق کا پورا تحفظ کیا، غیر مسلموں پر جزیہ ظلماً نہیں لگایا، یہ ان کے مال و جان کی حفاظت کی عوض لگایا۔ انہیں جبراً فوج میں نہیں لیا جا سکتا بخلاف مسلمانوں کے۔ حضرت عمر کے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کو فتح کر کے وہاں کے غیر مسلموں سے جزیہ وصول کر چکے تھے۔ پھر جب انہیں جنگ یرموک کی خاطر حمص سے پیچھے ہٹنا پڑا تو انہوں نے وہاں کی غیر مسلم رعایا کو ان سے بطور جزیہ وصول کی گئی رقم واپس کی۔ آج کل کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ اب وہ ان کے جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس رقم کے حقدار بھی نہیں تھے۔ اور جب بیت المقدس کو فتح کیا تو عیسائیوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی اور ہمیشہ اقلیتوں کا تحفظ کیا۔ 23 ہجری میں ایک مجوسی ایرانی غلام ابو لولو نے فجر کی نماز میں خنجر مار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آپ زخمی 2-3 دن پہلے ہوئے تھے، غالباً 26 یا 27 ذی الحجہ کو آپ زخمی ہوئے اور آپ کی وفات جو پھر پہلی محرم کو ہوئی۔ 24 ہجری بروز ہفتہ آپ نے اس دار فانی کو خیر آباد کا۔ مورخ اسلام حضرت علامہ خالد محمود صاحب نے تحریر فرمایا کہ آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 ماہ 4 دن تھی اور عمر مبارک جو آپ کی 63 سال تھی، یعنی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اتنی ان کی بھی تھی۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے گنبد خضرہ میں پہلوئے سیدنا صدیق اکبر قبر بنی۔ اللہ رب العزت اس نظام کا کچھ حصہ دیکھنے کا موقع ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ میں نے بالکل مختصر جو چیزیں انہوں نے اپنے دور خلافت میں کی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ زندگی تو بہت لمبی ہے، کس طرح اسلام قبول کیا، پھر اسلام میں فتوحات کیسے ہوئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور جب ہجرت کی جب کیا موقع ہوا، جب بیعت رضوان کا معاملہ تھا جب حضرت عمر کی کیا رائے تھی، اور اس کے علاوہ یہ جو 2 نفل جو ہم مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں یہ حضرت عمر کی رائے تھی، پردے کا حکم کا حضرت عمر کا تھا، بدر میں جب قیدیوں کو پکڑا گیا اور اس میں جو رائے دی گئی حضرت عمر نے اس کو پسند کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا تھا۔ تو اور پھر حضرت عمر کی جب شہادت ہوتی ہے اور پھر جہاں پر حضرت عائشہ سے پھر وہ اجازت لیتے ہیں، اور پھر کیونکہ وہ ریاض الجنہ کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، تو آلریڈی جن لوگوں کو اختلاف ہے اور جو لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ آلریڈی وہ لوگ تو جنت کے اندر ہیں، حضرت ابوبکر بھی حضرت عمر بھی، تو ان کا تنقید کرنا تو کچھ فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا